أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومحوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه الكرام. دین اسلام میں کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق اصول ہے اور کچھ وہ ہیں جو فروع سے ہیں. اصول میں تقریباً کہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. فروع میں ازل سے اختلاف ہے تھا اور صبح قیامت تک رہے گا. فروع میں اختلاف کو نہ اسلاف نے برا جانا نہ کسی معاصر نے برا سمجھا اور برا سمجھنے کی یہ جگہ بھی محل بھی نہیں ہے. آپ کے افہام و تفہیم کے لیے ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں تاکہ بآسانی آج جو بات آپ تک پہنچائی جائے گی وہ آپ کے ذہن و فکر تک پہنچ جائے. نماز فرض ہے، یہ اصول سے ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ایسا
نہیں ہے کہ حنفی یہ کہے کہ نماز فرض ہے اور شافعی مسلک کے لوگ کہیں کیسی بات کرتے ہو جی. مالکی مذہب کے لوگ بولے کوئی تیسری بات کا تذکرہ کر لے. نہیں. حنبلی مذہب والے کچھ اور باتیں کرتے ہو. نہیں. مسلمان ہے چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس اصول سے اس کو اختلاف نہیں ہوگا. وہ یہ ضرور کہے گا پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، مگر یہ کہے گا کہ نماز فرض ہے. اب اگر کوئی مل جائے تو جوتے ووتے سے سواگت کیجیے گا. کوئی بندہ ایسا مل جائے وہ یہ کہے ہمارے سلسلے میں نماز نہیں ہے تو جوتے سے سواگت کیجیے گا اور کہیے گا تو پھر کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. سلسلے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قریب رسول اللہ تک پہنچتی ہو. اب جس کڑی اور سلسلے میں نماز ہی نہ ہو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سلسلہ اور وہ قریب رسول اللہ تک پہنچتی. یہ اصول سے ہے کہ نماز فرض ہے. اس میں کہیں کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہوگا. چلیے، نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں. جس طرح اسلام میں نماز فرض ہے ایسے ہی نماز میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں. ہم قیام کو لیتے ہیں. نماز میں قیام فرض، یہ اصول سے ہے. اب اس قیام کے تعلق سے کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کیونکہ یہ اصول سے ہے. قاعدہ یاد رکھیے، اصول میں اختلاف نہیں ہے. اور جہاں اختلاف نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ اصولی مسئلہ نہیں. تو نماز میں قیام فرض ہے، یہ اصول سے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. شافعی مسلک کے لوگ وہ بھی قیام کو فرض مانتے. حنفی وہ بھی قیام کو فرض مانتے. مالکی وہ بھی نماز میں قیام کو فرض مانتے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی اور ان کے مقلدین بھی نماز میں قیام کرنا فرض مانتے اور سب فرض ہی سمجھ کے عمل بھی کرتے ہیں. یہ رہا اصول کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اب آئیے اختلاف شروع کہاں ہوا. نماز میں قیام فرض ہے مگر قیام کی کیفیت کیا ہو. مطلقاً قیام تو ہو گیا، ہم کھڑے ہیں، یہ قیام ہے. اس لیے غالباً
جلسے جلوس یا کسی اجلاس میں، اجلاس کے اختتام پر یو پی اور بہار میں یا جہاں بھی اہل سنت کے لوگ بستے اور رہتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو پرانے دور میں اس کو قیام کہتے تھے۔ ابھی بھلے نئے نئے نام آتے ہوں، پرانے زمانے میں اسے کیا کہتے تھے؟ قیام کرو، یعنی کھڑے ہو جاؤ۔ اب حنفی مسلک کے لوگوں نے کہا کہ قیام میں ہاتھ کہاں باندھو گے؟ تو مسلک حنفیہ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے۔ شافعی مسلک انہوں نے کہا کہ کھڑا ہونا تو ضروری ہے، مگر ہاتھ ناف کے نیچے نہیں باندھنا ہے، بلکہ ہاتھ سینے پر باندھنا۔ مالکی آئے کہا جی ہم یہ باندھنے کے چکر میں نہ پڑیں گے کہ ناف کے نیچے باندھنا کہ سینے پر باندھنا، ہم ترسیل کریں گے، باندھیں گے ہی نہیں، کھڑے رہیں گے۔ اصول جو تھا قیام کرنا، اس میں کہیں آپ کو اختلاف دکھا؟ مطلقاً قیام کرنا، اس میں کہیں کوئی اختلاف؟ چاروں ائمہ میں کسی کا کچھ اختلاف آپ کو دکھا؟ نہیں دکھا نا۔ اس کا مطلب یہ اصول ہے۔ اب قیام کیسے کریں؟ یہ کیسے، کیفیت کا جو مسئلہ ہے، اگر اصول سے ہوتا تو اس میں بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف ہونا یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے۔ یہ مسائل فروعیہ میں سے ہے۔ اب اس کے لیے ہم نہیں لڑیں گے۔ اور تمام مسلک کا اتفاق ہے، سنیے، کہ انہیں اپنے مسلک کے اعتبار سے عمل کی آزادی ہے، مگر اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس مسلک میں غلط ہے۔ یعنی اگر حنفی نماز میں قیام کرتا ہے اور اپنا ہاتھ وہ ناف کے نیچے باندھتا ہے، تو شافعی مسلک کو سینے پر ہاتھ باندھنے پر یا مالکی مسلک کے لوگوں کو ہاتھ چھوڑے رہنے پر انگشت نمائی نہیں کر سکتا، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مالکی غلط ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ شافعی غلط روش پر ہے۔ کیوں؟ کہ امکان خطا کے ساتھ اپنے عمل کو، امکان خطا کے ساتھ اپنے عمل کو وہ درست مانے گا، درست کے ساتھ خطا کا امکان بھی تصور کرے گا کہ یہ جو مسئلے کا استخراج ہوا، اس مسئلے کے استخراج و استنباط میں ممکن ہے کہ ہمارے امام نے خطا کی ہو۔ یاد رکھیے گا، ممکن ہے۔ کیوں؟
کہ امکان خطا نبی اور فرشتے کے علاوہ کہیں اس کا عدم نہیں ہے. عدم امکان خطا دو ہی جگہ ہے، یا تو وہ فرشتہ ہو یا وہ نبی ہو، کسی درجے پر فائز ہو، امکان خطا ہے. امکان خطا ہے. اس لیے مجتہد کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ کسی مسئلے کا استخراج و استنباط قرآن و سنت کی گہرائی اور اس کے سمندر میں مستغرق ہو کر کرتا ہے اور نکالتا ہے، تو وہ گوہر نکالنے کے بعد دو ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یا تو مسئلہ غلط خطا کے ساتھ نکلا یا درست نکلا. اگر درست نکلا ہے تو ڈبل ثواب اسے حاصل ہے، اور اگر خطا بھی ہوئی ہے تو بھی ایک ثواب حاصل. تو یہ امکان خطا یہاں بھی ہے. ہم جو تقلید کر رہے ہیں اس تقلید کو ہم درست تو مان رہے ہیں، مگر یہاں بھی یہ تصور ہے، کانسیپٹ ہے کہ خطا پوسیبل ہے، خطا کا امکان ہے. اور پھر یہ تصور بھی ہے کہ دوسرے مسلک بھی ان کا استنباط، ان کا استخراج وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایسی صورت ہو کہ ایک مسلک کا آدمی اپنے عمل کو درست مانے مگر امکان خطا کے ساتھ مانے، اور دوسرے مسلک کے اس عمل کو جو اس کے عمل کے خلاف ہے درست بھی مان رہا ہے، تیسرے کو اس کے عمل کے خلاف ہے مگر درست مان رہا ہے، چوتھے کو اس کے عمل کے خلاف ہے مگر درست مان رہا ہے، پھر تو اس سے بڑا کوئی صلح کلی نہیں ہوگا. ہمارے کچھ ناقدرے لوگوں نے صلح کلی کا لفظ یا اس کی اصطلاح سمجھے بغیر جہاں چاہا چسپا کر رکھا. اس سے بڑی صلح کلیت کیا ہوگی مجھے آپ بتائیے. اور اگر آپ اس کا نام صلح کلیت رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کے اسلاف، آپ کے بزرگان دین سب صلح کلی ہو گئے. آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ اصول میں اختلاف نہیں ہوگا. وہاں آپ کو یہ فیصلہ لینا ہے جہاں اختلاف نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ اصولی مسئلہ ہے، اور جہاں اختلاف رونما ہوا تو سمجھ جائیے کہ یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اصول میں اختلاف نہیں ہوتا، فروع میں اختلاف ہوتا ہے. اب اگر اتنی بات آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئی تو اب میں وہ بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کے ذہن تک پہنچاتا ہوں. ایک ہے کفر کلامی اور ایک ہے کفر فقہی، اور دونوں کا حکم الگ ہے. کفر کلامی میں التزام بھی کفر ہوتا ہے، یعنی بندہ دین سے نکل جاتا ہے، بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اب ایسی صورت میں اسے پھر سے کلمہ پڑھنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا. اگر وہ نکاح کیے ہوا تھا تو اس کو پھر سے تجدید نکاح نئے مہر کے ساتھ کرنا ہوگا، اور اگر وہ بیعت بھی تھا کسی مرشد سے تو
تو اسے تجدید بیعت بھی کرنا ہوگا. یہ کب؟ جب کفر کلامی ہو. اس کو التزام بھی کفر کہتے ہیں. لیکن اگر کفر فقہی ہے جسے لزوم بھی کفر کہتے ہیں، اس کی 4 قسمیں ہیں. ہم ان قسموں کی طرف آپ کی توجہ یہاں مرکوز نہیں کریں گے ورنہ آپ پریشان ہو جائیے گا، پھر آپ الجھ جائیے گا، اس لیے ہم الجھائیں گے نہیں. ہم آپ کو موٹا موٹی انداز میں سمجھا دے رہے ہیں کہ کفر فقہی وہ ہے کہ جس میں توبہ کا حکم دیا جائے گا. توبہ کا حکم دیا جائے گا کیونکہ توبہ تو ہر وقت بندے کو کرتے ہی رہنا چاہیے. لیکن اس کو توبہ و استغفار کے بعد نیا نکاح کرو، اس کا حکم نہیں دیا جائے گا. پھر سے نکاح کر نہیں. اب وہ احتیاط ہے آپ کا کہ ایک بزرگ اپنا ہر دن صبح 2 گواہ کو سامنے رکھ کر اپنی بیوی کو ساتھ میں رکھ کر اپنا نکاح تجدید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پتہ نہیں کب کیا جملہ زبان سے نکل گیا تو اس کی تجدید کر لے تو کیا برائی ہے. تو یہ احتیاط ہے. احتیاط کو، تقویٰ کو فتویٰ نہیں کہتے. فتویٰ الگ ہے، تقویٰ الگ ہے، یاد رکھیے گا. تو کفر کلامی میں یہ احکام نازل، ان کے احکام الگ ہیں، اور کفر فقہی تو اس کے احکام الگ ہیں. اب آئیے، جب آپ نے کفر کلامی سمجھا، کفر فقہی سمجھا، اصول سمجھ لیا، فروع سمجھ لیا، تو اب آئیے جو سوال کل میرے پاس آیا اور ایک صاحب نے کہا صاحب میرے پاس ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو میں ایک میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز کرنی چاہیے اور ایک میں ہے کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے، یہ دین سے خارج عمل ہے. پہلی بات سمجھیے، فاتحہ اور نیاز دین کے اصول میں نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ اصولی مسئلہ نہیں ہے. کوئی کرے گا اچھا ہے، کوئی نہیں کرے گا اس پر کوئی زور زبردستی نہیں. یہ ذہن میں آ گئی بات. اب چلیے، اگر ہم یہ کہیں ہر عمل میں کہ یہ فلاں کا طریقہ ہے تو نماز وہابی نہیں پڑھتے؟ بولیے. دعا یہودی نہیں کرتے؟ تو ہم یہ کہیں کہ کل سے دعا بند کر دیں، یہودی دعا کرتا ہے. عیسائی وہ سجدہ ریز نہیں ہوتے؟ لاس اینجلس کی آگ کو دیکھیے اور سمجھیے کہ کتنے گر گرا رہے ہیں. دوسروں پر آگ برسے، اس پر ہنسنے والے، اس وقت انہیں سمجھ میں آتا ہے جب خود پر آگ برستی ہو. یہ تکلیف کی شدت کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے. پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی، تو کتنا بڑا ہی مالدار کیوں نہ ہو، تیرے گھر میں خزانے موجود ہوں، تو اتنا رکھتا ہو کہ پورے علاقے کو کھلا دے، مگر سن پھر بھی تمہیں رمضان کے روزے رکھنے ہوں. ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہم لٹا لیں گے، نہیں رکھیں گے.
آپ دنیا کے کسی مفتی سے جا کے فتویٰ لے لیجئے، آپ کتنا ہی صدقہ کر دیجئے، آپ کو روزہ رکھنا ہی ہو، بغیر روزے کے آپ خلاصہ نہیں پائیں گے، آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، اور اگر نہیں رکھے ہیں تو بعد میں رکھنا ہوگا۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی مجبور آدمی، لاغر آدمی، بیمار آدمی بیماری کی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھ سکے اور بعد میں اللہ صحت یاب کر دے تو روح و صحت ہونے کے بعد یہ نہ سوچے کہ میں اس کا کیا نکالوں گا، نکال لوں گا میں، نہیں، اگر نکال چکا ہے اور اگر روح صحت ہوا تو بھی روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ ہمارے پیغمبر نے پہلے سے سمجھایا کہ پیٹ بھرا ہو، شکم سیر ہو، اگر تمہارے پاس مال ہو تو اس پر غرانا نہیں، مغرور مت ہو جانا، تمہیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ بھوک کیا ہے، غربت کیا ہے، یہ اس وقت احساس ہوگا جب تم خود بھوکے رہو گے۔ یہ دین کا قانون اور یہ احساس رہے، باقی رہے، پیغمبر نے چاہا ہے۔ میں آپ کو ایک دلیل اور دے دوں، پیغمبر نے ابتدائے اسلام میں منع کیا قبروں کی زیارت کے لیے کوئی نہ جائے، کوئی قبرستان نہ جانا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، قبرستان کوئی نہ جائے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ پیغمبر نے فرمایا کنت نہیت عن زیارت القبور، میرے صحابہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم سب قبرستان جایا کرو، کہ جب وہاں دیکھو گے نا ٹوٹی پھوٹی قبریں تو وہاں دیکھ کر تجھے موت آئے گی، اور جو لذات اور شہوات تمہارے اندر ہیں وہ سب ٹوٹ پڑیں گے اور تمام انا کو چور چور کر دے گا، اور یہ تم مجبور ہو جاؤ گے کہ یہاں ایک نہ ایک دن پہنچنا۔ اور یہ حکم دونوں کے لیے رسول نے کیا، چاہے مرد ہو چاہے، ہمارے یہاں ایک رواج ہے عورتیں نہیں جائیں گی، کیوں نہیں جائے گی؟ منع ہے، ہاں خرابات ہو تو منع ہے۔ مسجد میں عورت نماز پڑھنے آتی ہے، مسجد میں نماز میں آپ کی جماعت میں عورت آتی ہے؟ نہیں آتی ہے نا، کیوں نہیں آتی؟ مسجد میں آنا منع نہیں ہے، یاد رکھیے گا، عورتوں کا مسجد میں آنا ناجائز و حرام نہیں ہے، مگر جماعت کی نماز میں حاضر ہونا مردوں کے ساتھ یہ درست نہیں ہے۔ یہ ممانعت کیوں ہے؟ فتنے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ؟ فتنے کی وجہ سے۔ تو جہاں جہاں فتنے آپ کو سمجھ میں آئیں گے وہاں وہاں ممانعت ہوگی، تو فتنے سے بچنا ضروری ہے۔ تو ذرا دیکھیں، پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا، مگر اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، کیوں؟ کہ اس سے تمہاری لذتیں دنیا دور ہوگی، تم دنیا کی اہمیت کو سمجھو گے یہ کچھ نہیں ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، پیغمبر آپ فرما دے پوری دنیا کا مال و متاع کم ہے اور متقیوں کے لیے آخرت سب سے بہتر ہے۔
اب فاتحے کے لیے چیز بھی ضروری نہیں ہے کہ فلاں چیز ہی ہو. ایک صاحب نے کہا کھیر پوری والا پرب آ رہا. میں نے کہا اب کسی بندے کو نکتی لانے کی حاجت ہے، اتنی ہی حالت ہے، تو وہ کھیر پوری کہاں سے بنائے گا؟ تو اب یہ بھی آپ دور کر دیجئے کہ بھائی فلانا ہی پرب یعنی جس سے مشہور ہو گئے وہی فاتحہ ہو. نہیں، پہلی بات کہ فاتحہ ہو ضروری نہیں، لیکن کوئی کرے تو ہم یہ نہ کہیں گے کہ یہ ناجائز ہوگا. دوسری چیز یہی ہو، ایسا دین میں نہیں ہے کہ یہی فاتحہ ہو، بلکہ دین میں تو کیا ہے؟ دین میں ہے پڑھیں آپ قرآن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بھلائی تو تب پاؤ گے، نیکی اور ثواب تو تب پاؤ گے کہ خدا کی راہ میں وہ دو جو تمہیں پسند ہو. کیا ہو؟ جیب میں سے نکالے، ابھی وہ نکلا کہ بھائی مسجد کا چندہ دو. جیب میں سے پیسہ نکالے، 500 کا نکلا، ایک 10 روپے کا نوٹ. آپ کو کون سا زیادہ پسند ہے؟ آپ دے کون سا رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے اگر نیکی چاہیے تو جو پسند ہو وہ دو. تو اب آپ سوچو نا کہ آپ کو پسند کیا ہے. نکتی کے رس ملائی. گجرات کا ایک مقرر انتقال کر گیا، وہ ان کی کیسٹ میں نے کہیں سنا تھا، تو بولے ہماری ماں اور بہنیں 5 روپے کی نیاز لے کر مزاروں پہ پہنچ جاتی ہیں اور پہنچ کر کے پھر 500 منتیں مانگتی ہیں. بھلا 5 روپے میں 500 منتیں ہو سکتی ہیں؟ اور تیسری بات یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو ہی ہو، فلاں دن اور تاریخ ہی ہو. ہمارے مؤذن صاحب جمعرات کو پریشان ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو سمجھانا پڑتا بھائی وہیں رکھ یہاں تک لے آئے. تو یہی ہو ضروری نہیں. اچھا، اس میں ایک خامیہ اور بھی ہے سننے میں آیا کہ فاتحہ ہو، چلو کھیر پوری پکا لی، من کیا پکا لیا کہ فاتحہ دے کے کھا لیں گے. فاتحہ دے کے، یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ اب گھر میں ہم 6 آدمی ہیں تو ہم 6 ہی رس ملائی لاتے ہیں کہ خود ہی فاتحہ کرو اور خود ہی. واہ بھائی، ارے بریلی فاتحے کا مطلب ہے کہ آپ جن کی بارگاہ میں یہ نظر پیش کر رہے ہیں ان کو ثواب بھی تو پہنچائیں. تو یہ تو ایک بہانہ اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے سورتیں پڑھی، قرآن کی آیتیں پڑھی. اصل تو وہ ثواب ہے، مگر مالی ثواب کب پہنچا؟ تو خود پیٹ میں چلا گیا. یہ غریبوں کا حق کاٹ کے اپنے پیٹ بھر رہے ہو. کوئی غریب یاد نہیں آیا، کوئی مدرسے کا بچہ مجبور یاد نہیں آیا، کوئی ادارہ اور دارالعلوم وہ یاد نہیں آیا، غربت کدہ لوگ یاد نہیں آئے. آپ فاتحہ کرو مگر کچھ تو کم سے کم ان کو پہنچاؤ جہاں تک ان کی ضرورت ہے پوری ہو. حاجتیں پوری کرنے کا نام فاتحہ ہے. حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کا نام. میں آج 4 سال سے کہہ رہا ہوں کتابیں منگانی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب کے پیٹ میں گھس جائے گا. چند لوگ ہمارے ہیں، یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو ہر مہینے میں 200-500 روپے وہ کتاب کے لیے دے رہے.
بھلے دو چار ہیں لیکن دے رہے ہیں، اور وہ مستقل دے رہے ہیں، کنٹینیو دے رہے ہیں، ایسا نہیں، لیکن وہ دو چار ہیں جو بھی دے رہے ہیں ان کی اپنی وسعت کے مطابق ہے۔ لیکن خیر یہاں میں وہ اعلان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ تیسری چیز، چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ سننے میں آیا کہ جہاں فاتحہ ہو اسی جگہ ایک ہی برتن میں سب کو بیٹھ کے اندر ہی کھانا ہے اور اندر ہی ہاتھ بھی دھونا ہے۔ پتہ کیا؟ کل پتہ چلا یہ بھی اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ دین میں، شریعت میں ایسا کوئی حکم ہے ہی نہیں جو اس طرح کا حکم ہے، تو اس کو بھی دور کرنے کی۔ اب رہی بات کہ فاتحہ کرنا اگر شیعہ کرتے ہیں اور اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حضرت امام جعفر صادق کا نہ وہ پیدائش کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے، تو پھر فاتحہ کیوں کریں؟ تو فاتحہ کے لیے نہ پیدائش کا دن ضروری ہے نہ وفات کا دن ضروری ہے، جب چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی دن اور تاریخ کا طے کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب رہی پانچویں بات، وہ یہ کہ شیعہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس دن انتقال کرملال ہوا، تو اس کی خوشی میں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو آپ اس کے لیے فاتحہ کیوں بند کر دیجئے گا؟ آپ ایک کام کیجئے کہ جہاں امام جعفر صادق کی فاتحہ ہوتی ہے اسی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا بھی نام جوڑ دیجئے، تاکہ شیعوں کا اختلاف بھی ہو جائے اور آپ کی فاتحہ بھی ہو جائے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب اس کو کہیں اور موڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھے کہ جو اصول ہیں اس اصول کو اصول رکھیے، جو فروع ہیں اس کو فروع رکھیے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کو جائز سمجھتے ہوئے دوسرے کے اختلاف کو بھی قبول کیجئے، اپنی بات بھی سمجھیے اور سمجھ کے یہ بات دنیا کے سامنے باور کیجئے کہ ہم اصول میں سخت ہیں، متشدد ہیں، اور فروع میں ہم نرم ہیں۔ ہمارا حال کیا الٹا ہے، فروع میں ہم سخت ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔ اور سلام پڑھنے کھڑا ہوئے ابھی، چلیے نماز کے بعد سلام پڑھیں گے نا تو احسانی کے بعد۔ اب ایک بھائی بیچارہ مجبور ہے، اب وہ مجبور بہت دیر تک یہاں بیٹھا ہے، ضرورت ہے، اس کو بھی شوگر کا مریض ہے، اس کو استنجا بھی جانا ہے، اب وہ اٹھ کے چلا، ارے ادھر گھس گئے کیا آج کل، سلام نہیں پڑھے؟ لیجیے، آپ نے اپنا حسن ظن کھو دیا۔ یہ جو فروع ہیں اس پر آپ زبردستی مت کیجیے، وہ اپنی محبت پر رکھیے کہ آدمی اپنے اعتبار سے مطمئن ہے تو وہ ہوگا شامل، مطمئن نہیں ہوگا تو زبردستی نہیں ہے۔ بالکل یہی حال اصول اور فروع کا ہے کہ پورے دین میں اصول میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، فروع میں اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس کو کل بھی قبول کیا گیا تھا، آج بھی قبول کیجئے اور صبح قیامت تک قبول کرتے رہیے گا، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم کی بارش فرمائے، آمین بجاہ سید